حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے کہ آج ہم لوگوں نے ماہ رمضان کی ابتدا کر لی ہے اور اس کی آج پہلی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ نیک عمل کی توفیق دیتے ہوئے اس مہینے کی اللہ قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا مہینہ، اس پر آپ ہمیشہ اس کے فضائل، اس کی برکات اور اس کے حسنات سنتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں جہاں اس مہینے کی بڑی فضیلتیں، برکتیں، رحمتوں کا بیان اللہ کے رسول نے فرمایا، وہیں یہ مہینہ ایک اور لحاظ سے بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ آپ لوگ ہمیشہ سنتے ہیں کہ رمضان میں نیکیوں کا ثواب اتنا، رمضان میں اتنی اللہ کی رحمتیں، بخششیں، مغفرتیں، جہنم سے نجات اللہ تعالیٰ کرتا ہے، جنت میں داخلہ کرتا ہے، محبت الفت مسلمانوں کے درمیان پیدا فرماتا ہے۔ وہیں ان تمام میں سب سے بڑی جو اہمیت رمضان کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر رحم کھاتے ہوئے انسانوں کے آخری طبقے کو، آخری طبقہ انسانوں کا ہم لوگ اس لحاظ سے ہیں کہ ہمارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں اور قیامت اس طرح ہیں جیسے یہ دو انگلی ہیں۔ میرا نبی بن کے دنیا میں آنا، اس کے بعد اتنا بڑا ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا، سیدھا قیامت آئے گی۔ تو اس لحاظ سے دیکھیں تو ہم آخری امت ہیں، انسانوں کا آخری طبقہ ہے۔ آخری طبقے میں بگاڑ، برائیاں بھی بہت ہائی لیول کی اس وقت میں تھی۔ عقیدہ، نظریہ، سوچ، اللہ، دین، مذہب کے بارے میں۔ پھر اعمال دیکھیں تو سود خوری، شراب نوشی، زناکاری، بدکاری، لوٹ کھسوٹ، فساد، جھگڑا، یہ چیزیں انسانی زندگی کا حصہ تھی۔ ان کو عیب کوئی نہیں سمجھتا تھا، یعنی انسانوں کا یہ حال تھا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ترس کھایا انسانوں پر، اللہ نے رحم کیا انسانوں پر، اللہ نے مہربانی کی انسانوں پر کہ ان کو راہ راست پہ لانے کے لیے، صحیح راستہ دکھانے کے لیے، انسانوں کو انسانیت سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم منصوبے کے تحت اپنی سب سے بابرکت کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور اس کا آغاز اللہ نے رمضان کے مہینے میں کیا۔ یہ رمضان کے مہینے کی سب سے بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری بابرکت، کامیابی کی ضمانت دینے والی، انسانیت کے لیے ہدایت اور رہنما اور بھٹکتی ہوئی انسانیت کو راہ راست پہ لانے والی کتاب القرآن الکریم اللہ نے رمضان کے اندر نازل فرمانا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا۔ قرآن، یہ لفظ جب ہمارے کانوں میں پڑتا ہے نا تو ہمارے ذہن میں تصور آتا ہے ایک پاکیزہ بابرکت کتاب کا۔
اللہ کی کتاب، کچھ بھی نہیں کہا جائے، قرآن کی عظمت، قرآن کا مرتبہ اور قرآن کی عزت بیان کرنے کے لیے کچھ بھی نہ کہا جائے، صرف یہ کہہ دیا جائے یہ اللہ کی کتاب ہے، اپنے آپ میں یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم لوگوں نے قرآن کو وہ مرتبہ نہیں دیا جو دینا چاہیے مسلمانوں نے، ورنہ قرآن کے حاملین یعنی قرآن کو تھامنے والے اس حالت میں ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ قرآن پر ایمان رکھنے والا، قرآن کو تھامنے والا اس ذلت اور رسوائی کی حالت میں دنیا میں رہے، یہ ناممکن عمل ہے۔ اللہ کی کتاب یہ جو گھروں میں رکھی ہوئی ہے پچیت پر، گلاف کے اندر ڈکی ہوئی، ہم اس کو اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں، پڑھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں، اللہ تعالی کا کلام، اللہ کے الفاظ۔ اب اندازہ لگائیے کہ ہمارے گھر میں اللہ کی کتاب ہے، دو جہاں کے مالک کی کتاب، اس کتاب میں اللہ کیا چاہتا ہے اللہ نے یہ بتایا۔ دل نہیں کرتا کہ اللہ کی کتاب پڑھی جائے، اللہ کی چاہت، اللہ کی مرضی پتہ کی جائے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ قرآن ہم نے اس کو بہت آسان اور بہت ہلکی سطح پہ لیا، آپ نے اور میں نے۔ قسم کھانی ہوتی ہے تو قرآن یاد آتا ہے، کوئی مر جائے اس کے پیچھے بخش نہ ہو تو قرآن یاد آتا ہے، تعویذ دم درود کے لیے قرآن یاد آتا ہے، بس یہ مقصد ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ زور مار لے تو کیا، ہفتہ 10 دن 15 دن کبھی کبھار تلاوت کرنے کے لیے قرآن یاد آتا ہے، بس اتنا ہی۔ اللہ کی کتاب کا بس اتنا ہی عمل یا اتنا ہی رول ہماری زندگی میں؟ کیا قرآن اسی لیے آیا تھا صرف کہ اس کی عزت احترام کر کے اس کو پڑھا کے بند کر کے رکھ دیا جائے؟ کیا صرف یہ معاملہ ہے؟ ایک طرف ہر مرد ہر عورت جو موجود ہے اپنے ذہن میں تھوڑا سا تصور لائے کہ اللہ کی کتاب کے بارے میں ہماری سوچ کیا ہے، ذہن تازہ کرے کہ میں پرسنل اللہ کی کتاب کے بارے میں کیا سوچتا ہوں، کیا سوچتی ہوں۔ تصور لے کے آ گئے؟ اب اللہ کی کتاب کے بارے میں خود اللہ کا تصور کیا ہے وہ سنیں، اللہ کی سوچ، اللہ کا نظریہ، اللہ کا تصور، رسول اللہ کا تصور اللہ کی کتاب کے بارے میں کیا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پر اتار دیتے ہیں، پہاڑ دیکھتے ہیں، پہاڑ پر بڑے بڑے پہاڑ، اللہ کہتا ہے اگر یہ قرآن ہمارے گھروں میں جو رکھا ہوا ہے، جو کبھی کبھی ہم پڑھتے ہیں، جس کی قسم کھاتے ہیں، جس کو اللہ کی کتاب کہتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے اگر یہ قرآن ہم اتار دیتے کسی پہاڑ پر، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، آپ دیکھتے پہاڑ کی حالت کیا ہوتی، آپ دیکھتے اس کو، اللہ کے خوف سے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اگر یہ قرآن پہاڑ پہ اتر جاتا تو۔ اللہ کی نظر میں قرآن کا یہ تصور ہے، کتنی بھاری کتاب ہے یہ کہ پہاڑ جیسی عظیم مخلوق اس کی تاب نہیں لا سکتا، اس کتاب کو جھیل نہیں سکتا۔ اللہ نے اس امانت کو پہاڑوں پہ پیش کیا، آسمان اور زمین پہ پیش کیا، سب نے انکار کر دیا۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا،
انسان نے اس کو جھیل لیا، صاحب قرآن بن گیا، لیکن حق ادا نہیں کر پایا۔ یہ قرآن پہاڑ پہ اترتا تو پہاڑ پھٹ جاتا، جھیل نہیں پاتا اس کا۔ آپ کو پتا ہے یہ قرآن جو دنیا میں آیا نا، ایک ایک دو دو چار چار دس دس آیتیں اتری، 23 سال لگے مکمل کتاب بننے میں۔ دو گتوں کے بیچ میں جو مصحف ہے، اس کو مصحف بننے میں 23 سال لگے۔ جب اس کی ایک آیت اترتی تو رسول اللہ کے ساتھ کیا ہوتا پتا آپ کو؟ صحابہ کہتے ہیں کہ جب مجلس کے اندر ہم لوگ بیٹھتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا سر جھکا دیتے اور اس طرح آپ بیٹھ جاتے تو ہم سب خاموش ہو جاتے، سب سمجھ جاتے کہ اب قانون اتر رہا ہے، کسی کو بولنے کی مجال نہیں ہوتی۔ رسول اللہ سر جھکا کے بیٹھ جاتے، سر اٹھاتے تو ہم دیکھتے رسول اللہ کے چہرے پہ پسینے، سردی کے موسم میں پسینوں کی ریلیں اتر رہے اللہ کے رسول کے چہرے پر۔ یہ وہ ماحول ہوتا قرآن اترنے کا، ایک آیت جب اترتی اس وقت یہ کیفیت ہوتی رسول اللہ پر۔ یہ تصور قرآن کا اترنا، اللہ کے رسول کے دل پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا۔ کتنا مضبوط دل ہوگا، پہاڑ سے مضبوط دل، جس نے قرآن کو پورا کا پورا سما لیا اپنے دل میں اور پوری زندگی میں اتار دیا۔ یہ جو قرآن ہے نا، اس کا تصور رسول اللہ نے کیا دیا معلوم ہے؟ ایک آیت بھی نہیں، آپ دیکھیں ایک لفظ اس کا۔ قرآن جب کھولتے ہیں نا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے۔ یہ جو ہے نا الف لام میم، یہ 3 لفظ جو ہے نا، رسول اللہ فرماتے ہیں میں نہیں کہتا الف لام میم تینوں ایک لفظ ہے، الف الگ لفظ ہے، لام الگ لفظ ہے، میم الگ لفظ ہے۔ ایک بندہ مومن الف پڑھ لے اس کے کھاتے میں 10 نیکی، لام زبان سے ادا کر دے، اتنا کہہ دے لام، اس کے کھاتے میں اللہ 10 نیکی لکھ دیتا ہے ایسی کتاب کوئی دنیا میں؟ یعنی نیکیوں کا خزانہ، ایسا خزانہ جس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ سب سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے والی کتاب دنیا کی واحد اللہ کی کتاب ہے قرآن۔ یہ تصور دیا، کچھ نہیں آتا، دیکھ کے پڑھ رہا ہے، ثواب سے خالی نہیں۔ یہ ہے اللہ کا قرآن، قانون کی شکل میں دنیا میں آیا، ایک ایسی کتاب کہ جس کے صرف نام پر بات کریں کہ اس کا نام کیا کیا ہے، تب بھی ہمارے ذہن کے دروازے سب کھل جائیں۔ اس قرآن کے 50 سے زیادہ نام قرآن میں، مثلا یہ جو سورہ بقرہ کی آیت ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا، اسی میں دیکھیں کتنے نعمت ہیں، ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے رہنما ہے۔ انسان کیا کرے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کامیابی کس میں ہے، جنت کس میں ہے، عزت کس راستے پہ چلنے میں ہے، یہ قرآن بتاتا ہے۔ ھدی للناس، ہدایت انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کو راستہ بتانے والی کتاب، ہدایت دینے والی کتاب۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، ایسی ہدایت والی کتاب جس میں ہدایت کی دلیلیں ہیں، صرف یہ نہیں کہ راستہ بتا دے، راستہ بتانے کے، کامیابی کا راستہ بتانے کے ساتھ ساتھ یہ بینات ہے، یہ دلیل دیتی ہے کہ یہ راستہ جو میں بتا رہا ہوں یہ صحیح کیوں ہے، اس راستے پہ چلنے سے کامیابی کیوں ہے، اس کی دلیل۔
بینات من الہدا. ایک تو کوئی کہتے کہ صاحب یہ کام کرو گے نا آپ تو آپ کو فائدہ ہوگا، تو کہنے والے نے ہماری ہمدردی میں، بھائی چارے میں ہمیں صحیح رائے اور مشورہ دے دیا، لیکن دوسرا آیا اس نے راستہ بتایا کہ یہ کرنے میں فائدہ ہے، اس کی یہ دلیل، یہ دلیل، یہ دلیل، یہ دلیل، کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس میں فائدہ ہے، اس کی یہ دلیل ہے. قرآن نے جو انسانوں کو راستہ بتایا وہ راستہ حق ہے، خود قرآن نے اس کی سینکڑوں دلیل دے دی. بینات من الہدا والفرقان، تین نام تو اسی میں آ گئے. فرقان ہے یہ کتاب. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پہ فرقان اتارا. قرآن کا ایک نام کیا ہے؟ فرقان. فرقان کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنے والی. آپ ڈاؤٹ میں ہے کون سا راستہ صحیح ہے، اللہ کی کتاب سے پوچھو، وہ آپ کو بتا دے گی کون سا راستہ صحیح ہے. آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو آ جاؤ، اللہ کی کتاب آپ کو بتا دے گی کامیاب کس راستے. آپ صحیح اور غلط، حرام و حلال، جائز اور ناجائز، حق و باطل میں فرق کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی کتاب جس کا نام فرقان ہے یہ کھول کھول کے بتا دے گی آپ کو. یہ اسلام اور کفر میں فرق کرتی ہے، یہ اسلام اور نفاق میں فرق کرتی ہے، ایمان اور نفاق میں، یہ حق و باطل میں فرق کرتی ہے. پوری پوری کھول کھول کے بیان کر دیتی ہے. اسی برہان کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے دو نام اور بتائے. برہان، برہان کا مطلب بھی دلیل ہوتا ہے اور بینہ کا مطلب بھی دلیل ہوتا ہے. قرآن کا نام ہے برہان، یعنی اس کو یوں سمجھیں کہ دو لوگ آپس میں بحث کر رہے ہیں، دلیلیں دے رہے ہیں. برہان اس دلیل کو کہتے ہیں کہ جو فیصلہ کر دے، جس کے آنے کے بعد کوئی سوال ہی کوئی نہیں اٹھا سکے. ایسی دلیل کہ جب پیش کر دی جائے کوئی اس کی کاٹ نہ کر سکے، اس پر سوال کھڑا کوئی نہیں کر سکے. قرآن ایسی دلیل ہے. نورم مبینہ، نور کہتے ہیں روشنی کو، تمام اندھیروں سے نکالنے والی کتاب. کفر کے اندھیرے سے، شرک کے اندھیرے سے، جاتی کے اندھیرے سے، ظلم کے اندھیرے سے نکالنے والی کتاب. نورم مبینہ، واضح اور کھلا نور ہے یہ کتاب. یعنی ایک ایک نام کے اندر کہیں کتاب عزیز، کتاب قرآن مجید، کتاب حکیم، عزت والی، حکمت والی، شان والی کتاب، عظیم نصیحت، یعنی اپنے تھامنے والے کی خیر خواہ کتاب، قدم قدم پر رہنمائی کرنے والی، ایسے جیسے باپ رہنمائی کرتا ہے بچے کی، ایسے رہنمائی کرتی ہے کتاب. ایک بھی موقع پہ انسان کو چھوڑتی نہیں اپنے تھامنے والے کو. یعنی اگر آپ جو علماء نے اس کے نام ذکر کیے اس کی تفصیل پڑھیں، یقین جانے اللہ کی کتاب سے محبت آپ کی بڑھ جائے گی. آپ اپنے آپ کو کوسو گے کہ یار میں مسلمان، اللہ کی کتاب پر ایمان رکھنے والا، اور میرا سلوک اللہ کی کتاب سے یہ، میں نے اللہ کی کتاب کا حق ادا نہیں کیا. دنیا کے اندر ہمارے ہمدرد ہمیں کتنی اچھی اچھی باتیں بتاتے ہوں گے، ماں باپ، رشتہ دار، دوست احباب، شوہر بیوی. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے بارے میں کہا کہ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے جو بات نازل کی ہے وہ سب سے اچھی ہے، اس سے اچھی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی. کتنی چیزیں آپ دیکھیں،
لیکن ان سب کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ اس کے بارے میں بتایا، رسول اللہ اتنی اس کتاب سے محبت کرتے، صحابہ نے اس کتاب کو اتنا اپنی زندگی میں اتارا، ان سب کے باوجود ہمارا رویہ قرآن کے ساتھ کیسا ہے؟ صرف یہ مہینہ، اس مہینے میں ہم اس کو تھامتے ہیں، اللہ معاف کرے ہمیں، جیسا تیسا اس قرآن کو لے لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول چلتا پھرتا قرآن تھے، لیکن یہ مہینہ جب آتا تو اس مہینے میں خصوصی اس کتاب سے اپنی محبت کا اظہار فرماتے، جبرائیل کے ساتھ میں ہر رمضان میں قرآن کا دور کرتے، دور کہتے ہیں سننے اور سنانے کو۔ ابھی آپ نے تراویح پڑھی، اس کو دور کہتے ہیں، پڑھنے والا پڑھ رہا ہے، ہم اس کو سن رہے ہیں۔ رسول اللہ پڑھتے، جبریل سنتے، جبریل پڑھتے، رسول اللہ سنتے۔ اسپیشل اٹیچمنٹ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی کتاب سے رسول اللہ نے کیا۔ قیام کے اندر کھڑے ہو کے پڑھنا، رات رات بھر پڑھنا، مصحف کو دیکھ کے پڑھنا، قرآن کو یاد کرنا، قرآن پر عمل کرنا، اس کی تذکیر، اس کی نصیحت، اس کا درس، یہ قرآن کا حق ادا ہوتا ہے۔ اور ہم لوگوں نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا۔ جیسے میں نے بتایا، قسم کے لیے، پڑھ کے مردوں کو بخشنے کے لیے، یا تلاوت کے لیے، بس یہی مقصد۔ کیا قرآن کا یہ مقصد تھا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارنے کا مقصد بتایا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ۔ اللہ نے کہا کتاب اتاری ہم نے، کیوں؟ تاکہ تم اس پر غور کرو۔ اللہ کی کتاب پر غور کرو۔ 80% مسلمان قرآن کے اس حق کو فراموش کر کے بیٹھے۔ لاسٹ بار قرآن کا پر غور کب کیا ہم نے؟ اللہ کی کتاب سمجھ کے پڑھنے کی توفیق لاسٹ بار کب ملی ہم لوگوں کو؟ بڑا طبقہ آپ کے آس پاس مسلمانوں کا ایسا ہے جنہوں نے زندگیاں نکال دی 60 سال کی، یقین جانے کبھی قرآن کا معنی نہیں پڑھا۔ آپ مبارکباد کے قابل ہیں کہ کم عمری میں اللہ نے آپ کو اپنی کتاب سے ایسے جوڑ دیا کہ آپ اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ دنیا میں کروڑوں محروم بیٹھے ہیں، کروڑوں مر چکے، کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی نکال دی، الحمد کا معنی کبھی نہیں سیکھا۔ کل ہو اللہ احد قرآن کی روح اور آتما، وہ ان کو پتہ نہیں تھی کہ کل ہو اللہ احد کا معنی کیا ہے۔ آج بھی کروڑوں انسان مسلمان ایسے بیٹھے ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو سمجھ کے کبھی نہیں پڑھا۔ قرآن چھوڑے، قرآن کی ایک آیت کو بھی معنی، مفہوم اور مطلب سے نہیں پڑھا، دل میں ہی نہیں آیا ان کے کبھی، نہ کبھی ان کو مولویوں نے رغبت دلائی۔ الٹا رغبت دلائی تو کیا؟ قرآن تم نہیں سمجھ سکتے، یہ جملہ بڑے بڑے مولوی، قرآن تم نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن سمجھنے کے لیے یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے۔ جاہل عربوں نے قرآن سمجھا اور دنیا پہ راج کیا۔ غیر مسلم قرآن کو سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اور اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور ایک مسلمان قرآن پڑھ کے گمراہ ہو رہا ہے۔ مولوی کہتا ہے روکا گیا قرآن سے، کبھی قرآن فہمی، قرآن سمجھ کے پڑھنا، اس کے بارے میں تعلیم نہیں دی گئی۔ یعنی دین کی دعوت کا کام کرنے والی بڑی بڑی جماعتیں 3 دن 10 دن 40 دن 4 مہینہ، ایک دن بھی تعلیم قرآن نہیں۔ ہمارے شہر میں اہل حدیث مسجدوں کے سوا کوئی ایسی مسجد نہیں تھی جہاں درس قرآن کا اہتمام ہو۔ ہمارے کمپٹیشن میں قرآن کی تعلیم کا پروگرام شروع کیا اور نام دیا قرآن کی تعلیم، اور اندر کیا؟ مسلمانوں کی غیبتیں، الزامات، جھوٹ، پروپیگنڈا، اور نام کیا؟ قرآن کی تعلیم۔
اپنے آس پاس کی مسجدوں میں جا کے دیکھیں کہ کب کیا ان کے یہاں ماحول تھا کہ کوئی آتا قرآن کھولتا اللہ کی ایک آیت پڑھتا اس کا معنی مفہوم بتاتا اور مسلمانوں کو قرآن سکھاتا. ہر مسلک اپنے مولوی کتاب لے کے بیٹھا ہے, وہ لوگوں کو پکڑائی جاتی ہے یہ پڑھو یہ پڑھو, اللہ کی کتاب پڑھو یہ نہیں کہا جاتا. جبکہ اللہ نے اس عظیم کتاب کو اتارنے کا مقصد کیا بتایا؟ تاکہ تم اس پہ غور کرو. علماء کی گائیڈ لائن میں ان کی تفاسیر کن کے لیے کی گئی؟ ہندی ترجمہ کس کے لیے؟ مفتیوں کے لیے, یہ آپ کے اور میرے لیے. اردو, ہندی, انگلش, اتنے تراجم دنیا کے اندر موجود ہیں. کیوں؟ عام آدمی اللہ کی کتاب سے جڑے, اس کو سمجھے, کیونکہ واحد دنیا کی کتاب ہے جو دلوں کو تبدیل کرتی ہے, دلوں کو جیتتی ہے اور زندگیوں میں انقلاب پیدا کرتی ہے. 23 سال کا وقت تھا کہ ابھی پورا نہیں اترا, آخری آیتیں باقی ہے, اور وہ کفرستان جو تھا وہ صبغت اللہ, اللہ کے رنگ میں رنگ گیا. جہاں اللہ کے گھر میں بھی بت ڈال دیے گئے تھے, اتنا کفر ان کے دلوں میں تھا, اللہ کے گھر کعبے کو بھی نہیں چھوڑا. 23 سال کے کم پیریڈ کے اندر پوری ایک نسل چینج ہو گئی. ایسے لوگ تیار ہو گئے جن کی تعریفیں اللہ نے قرآن میں کر دی. یہ تبدیلیاں کیسے آئی؟ 7 پیڑھی خون بہانے والے, خون کا احترام کرنے والے بن گئے. بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے, بچیوں کی حفاظت کرنے والے بن گئے. شراب میں لت پت رہنے والے, شراب کی ندیاں بہانے والے بن گئے. ہر کنکر میں شنکر ماننے والے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے عبادت گزار بن گئے. 23 سال کے کم وقت میں پوری نسل تبدیل ہوئی. کس کی وجہ سے؟ اللہ کی کتاب کی وجہ سے. کیونکہ رسول اللہ کو حکم کیا تھا؟ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. مکے میں جہاد بھی سیف نہیں تھا, جہاد بالقرآن تھا, کہ ان قرآن کے ذریعے لوگوں کو آپ پہنچائیے دین, یہ قرآن لوگوں کو سنائیے. جس جس کان میں قرآن پڑھتا گیا اس کی زندگی تبدیل ہوتی گئی. آج بھی سماج سدھار کے, لوگوں میں سدھار کے, لوگوں کو دین پہ لانے کے کتنے کام ہو رہے ہیں, کتنی انرجیاں لگائی جا رہی ہے, لیکن رزلٹ کیا؟ صفر. جتنی محنتیں ہیں اتنا رزلٹ نہیں ہے. کیوں؟ کہ محنت کرنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے. اللہ کی کتاب سے لوگوں کو جوڑے گئے نا اگر, پھر دیکھیں آپ تبدیلیاں اور رزلٹ. ورنہ 23 سال بہت کم ٹائم ہوتا ہے. پورے جزیرے عرب کو اسلام کے رنگ میں رنگنا کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے. یہ اللہ کے قرآن کی وجہ سے ممکن ہو پایا. لیدبروا آیاتہ. لیکن اس کے باوجود بھی کوئی قرآن سے دور رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. ہم پر فٹ بیٹھتی ہے اللہ کی کتاب کی آیت, سورہ محمد کی آیت ہے. یہ قرآن پر غور نہیں کرتے. قرآن پہ غور کیسے ہوگا؟ جب قرآن کو سمجھیں گے, اس کے معنی اور مطلب کو سیکھیں گے, تبھی تو غور ہوگا کہ اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. صرف تلاوت میں غور تھوڑی ہوتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے تم قرآن پہ غور نہیں کرتے. یہ لوگ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اب دیکھ لیں آپ, ہم میں سے کتنے لوگوں کے دلوں پہ تالے ہیں جو اللہ کی کتاب سے جڑا ہوا ہے, سیکھتا ہے, سکھاتا ہے, اور بہترین انسانوں کے طبقے میں بہترین مسلمان بنا ہوا ہے. کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہتر وہ ہے مسلمانوں میں جو اللہ کی کتاب کو سیکھے اور سکھائے. ہم اگر جڑے ہوئے ہیں تو ہمارے دل کیا ہے؟ نور سے بھرے ہوئے ہیں. لیکن اللہ کی کتاب سے جوڑ نہیں ہے تو ہمارے دلوں پہ تالے بھی پڑے ہوئے اور زنگ بھی چڑھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کے فائدے. رمضان کے مہینے میں اس کتاب کے بارے میں بتانے کا مقصد یہی ہوتا ہے
کہ مسلمان اس مہینے میں خاص طور سے فارغ رہتا ہے، ذہنی، دلی اور جسمانی طور پر کچھ کرنا چاہتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کو کرنے کا کام یہی ہے کہ وہ اپنے کو اللہ کی کتاب سے جوڑ لے، جیسا بھی طریقہ ہو سکے اچھا سے اچھا وہ اختیار کرے، اور اس موقع کو خالی نہ جانے دے کہ میں اللہ کی کتاب سے کیسے جڑ سکتا ہوں۔ اور جڑنے کا طریقہ قرآن کی تلاوت کرے، اپنا جسم خود کہنے لگ جائے کہ اب بس کر، آنکھیں بولنے لگ جائے کہ اب میں کھل بھی نہیں پاؤں گی، جسم کہنے لگ جائے کہ میں تھک چکا ہوں، تب تک اللہ کی کتاب پڑھ، اس کی تلاوت کر۔ یہ روٹین والی نہیں کہ ہر نماز کے بعد 10 منٹ 2 رکوع 4 رکوع پڑھے، بند کیے اور سستا لیے، نہیں، تھکنا چاہیے جسم، آنکھیں تھکنی چاہیے، جسم ساتھ چھوڑ دے، تب تک قرآن پڑھ، تبھی تو مزہ آئے گا نا۔ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ قرآن سفارش کرے گا۔ کیا سفارش کرے گا قرآن؟ اور ایک روایت میں تو ہے کہ اللہ سے تکرار کرے گا، جب تک یہ کہتا رہے گا کہ تب تک اللہ بخش نہ دے۔ اور سفارش کے الفاظ کیا ہے؟ قرآن کہے گا اللہ سے، اللہ میں نے اس کو رات میں سونے سے روکا تھا، میری وجہ سے نیند قربان کی اس نے، اس لیے میری سفارش قبول کر۔ اور اللہ سفارش قبول کرے گا، روٹین والی نہیں۔ پچھلی بار بھی کہا تھا رمضان کی عبادتیں 11 مہینے کی عبادتوں سے برابر نہیں ہونی چاہیے۔ یا باغی الخیر اقبل، آگے بڑھنا ہے، ایکسٹرا آرڈینری اللہ کی کتاب سے جڑنے کا ایک طریقہ تلاوت قرآن۔ دوسرا ترجمہ قرآن، کم سے کم تو یہ کریں کہ جو صورتیں یاد ہے اس کا معنی یاد کر لیں۔ اما پارے کی چھوٹی صورتیں یاد ہے، اس کا معنی یاد کر لیں۔ اگر توفیق اللہ دے شروع سے ترجمہ پڑھیں، شروع سے نہیں پڑھ سکتے، آپ کو پتا ہے تب نہیں ملے گا، تو کم سے کم مخصوص بڑی بڑی صورتیں، چھوٹی صورتیں ترجمے سے پڑھ لیں۔ دو، تیسری چیز قرآن یاد کرنا، بہترین ایام ہے یہ، جتنا ہو سکے سینوں میں قرآن محفوظ کریں۔ 1 سورت 2 سورت 3 4 10 سورتیں جتنا یاد کر سکتے ہیں یاد کریں، ساتھ سن سن کر۔ موبائل کے اندر ٹائم لگانے کی عادت پڑی ہوئی ہے، اس ٹائم کو یہ اس پر ایسے کریں۔ اچھے اچھے جو قرآن پڑھنے والے ماہرین قرآن جن کو کہا گیا، ان کی آواز میں قرآن سنیں، جو سورت یاد کرنی ہے وہ لگا دیں، اس کو 1 بار 2 بار 4 بار 10 بار 20 بار سنتے رہیں، پھر اس کو دیکھ کے پڑھ لیں، جلدی یاد ہوگا۔ حفظ قرآن کریں جتنا ہو سکے، چھوٹی صورتیں یاد ہیں تو بڑی پہ جائیں، بڑی نہیں ہے چھوٹی کم ہے تو چھوٹی زیادہ صورتیں یاد کریں، ہوا نا۔ اور چوتھا طریقہ قرآن سے جڑنے کا اس مہینے میں، نفل نماز کا قیام لمبا کریں۔ تراویح امام صاحب نے پڑھا دیا آپ کو۔ تہجد کو کہتے ہیں قیام اللیل، اور قیام کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا، اور نماز کی جو روح ہے وہ ہے کھڑا ہونا۔ جتنا دیر آپ اللہ کے لیے نماز میں کھڑے رہ سکتے ہیں کھڑے رہیں۔ یہ جو تراویح کی عبادت ہے نا، اس کو اپنے اوپر شاق اور بوجھ نہ سمجھیں کہ کب شامل ہوں گے، کہ جب امام صاحب رکوع کا ارادہ کریں گے۔ تلاوت قرآن سے پتہ چل جاتا ہے کہ اب مول صاحب جب رکوع کرنے والے ہیں، اس سے 1 آیت پہلے ان کا لہجہ چینج ہو جاتا ہے، سامعین کو پتہ چل جاتا ہے رکوع ہونے والا ہے، فوراً آ کے نیت باندھ دیتے ہیں۔ نہیں، تراویح کی مین جو تھیم ہے وہ ہے قیام، قیام اللیل، رات کو کھڑا ہونا، رات کو کھڑا ہونا۔ لمبی لمبی نمازیں، نفل نمازیں جتنی لمبی کر سکتے کریں۔ اللہ کے رسول سے ثابت ہے 1 آیت کا ریپیٹیشن بار بار۔ آپ کو صورتیں زیادہ یاد نہیں ہیں بڑی بڑی، ایک ہی صورت کو ریپیٹ کریں آپ، تاکہ زیادہ دیر اللہ کے لیے کھڑے ہو سکیں۔ تو قیام اللیل یہ قرآن سے جڑنے کا اس مہینے میں۔
اور سب سے بڑھ کے طریقہ قرآن سے جڑنے کا کیا ہو سکتا ہے؟ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب. سب سے بہترین طریقہ اللہ کی کتاب سے جڑنے کا اس آیت میں اللہ نے بتایا. اللہ فرماتا ہے میرے بندوں کو خوشخبری دو، ان بندوں کو کہ جنہوں نے بہترین بات کو سنا اور بہترین بات کی پیروی کی. بہترین بات کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، اس کو سنا اور اس کی پیروی کی. قرآن سے جڑنے کا سب سے بہترین طریقہ قرآن پر عمل. سارا کچھ کر لیا اور قرآن پر عمل نہیں تو ساری نیکی اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا. جو سنا، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی کا طریقہ قرآن سے یہ تھا 10 آیتیں سیکھتا، اس کا معنی مطلب مفہوم سیکھتا، جب تک اس پر عمل نہیں کر لیتا آگے 11ویں آیت نہیں لیتا. آپ سب کچھ کر رہے ہیں لیکن قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں، قرآن زندگی میں نہیں، تو آپ کی ساری نیکیاں برباد ہے، وجہ نہیں ہے اس کا. یہ یہود کی صفت بتائی تھی، وَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. تم لوگوں کو بلائی سکھاتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. تم اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو، سمجھتے کیوں نہیں؟ یہودیوں کا طریقہ تھا لوگوں کے لیے، لوگوں کو سمجھانا، لوگوں کو سکھانا، لوگوں کے لیے. خود کی باری آئے تو عمل زیرو. تو یہ قرآن سے جڑنے کا راز تھا. اب آدمی سوال کہ اللہ کی کتاب پہ عمل کا ایک فائدہ قرآن نے کیا بتایا کہ یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ عقل والے ہیں. اور دنیاوی زندگی میں اس کا فائدہ کیا؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، اصفہان کے مقام پر سفر کے دوران ایک جگہ پر پہنچے تو ان کے ساتھ حضرت نافع بن عبد الحارث ان کو ملے وہاں پر. یہ مکہ کے گورنر تھے، حضرت عمر نے ان کو مکہ کا گورنر بنایا تھا. آپ خلیفہ تھے اور مکے کی گورنری حضرت نافع کو دی. تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا یہ عثمان مقام پر آپ ہمارے ساتھ یہاں ہیں تو پیچھے مکے کی باغ ڈور کس کو سنبھالیا آپ نے؟ اپنے قائم مقام کس کو آپ نے وہاں گورنر بنایا؟ تو کہا کہ ہم نے ابن ابزہ نامی ایک شخص کو مکے شہر کی گورنری دی. مکہ شہر یعنی وہ شہر جہاں اللہ کا گھر ہے. گورنری کس کو دی؟ ابن ابزہ. عمر نے پوچھا یہ ابن ابزہ کون ہے؟ کیا جواب ملا معلوم ہے؟ یہ ہمارا غلام ہے، نوکر. کیا ایک غلام کو آپ نے مکے کا گورنر بنا دیا، پرائم منسٹر بنا دیا غلام کو؟ حیرت سے پوچھا کہ ہاں. کہ کیوں؟ جواب کیا تھا ان کا؟ انہو قارئ لکتاب اللہ تعالی. یہ ابن ابزہ اللہ کی کتاب پڑھنے والا ہے، قرآن کا جانکار ہے. وہ عالم بالفرائض، میراث اور حصے فاتی کا جو علم ہے تقسیم کا اس کا عالم ہے. وہ قاضی، اور فیصلے کی قوت، دین و دنیا کے اندر فیصلے کی قوت اس کے پاس، صحیح رہنمائی کرتا ہے. جب یہ سنا تو عمر نے کہا کہ تمہارے نبی نے بالکل سچ کہا تھا. کیا کہا؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدعو بہ آخرین. سچ کہا نبی نے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو بہت اونچی شان اور بہت اونچا مرتبہ دے گا.
اور دوسروں کو اسی کے ذریعے جلیل کرے گا. یعنی ایک غلام کو مکے کی گورنر کیوں ملی؟ کیونکہ اللہ کی کتاب کا جانکار تھا وہ. یہی وجہ، اسی حدیث کے اندر وجہ چھپی ہوئی ہے کہ ہم لوگ آج دنیا میں رسوا کیوں ہیں. اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھی زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہیں تارک قرآن ہو کر. اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا. میرے بھائیوں اور دوستوں، بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن رمضان کا یہ پہلا درس ہے. اور رمضان قرآن کا مہینہ ہے. موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. کوشش کریں اس کتاب سے تعلق کو جوڑنے کی. کوشش کریں ان لوگوں میں شمار ہو جو قرآن سے محبت کرنے والے، قرآن سے جڑنے والے، قرآن کا درس دینے والے، قرآن کا درس لینے والے، قرآن کی تعلیم اور تبلیغ کرنے والوں میں شمار ہو. عورتیں ہیں تو عورتیں بھی خاص طور سے اس مہینے میں سستی کی چادر پھینک کر اپنا تعلق اللہ کی کتاب سے جوڑے. کم سے کم ایک قرآن تو ہر ساتھی، ہر عورت، ہر مرد، ہر بچہ طے کرے جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے دیکھ کر وہ کم سے کم ایک قرآن پڑھے مکمل. کم سے کم پڑھیں گے انشاءاللہ. کم سے کم یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو دینی معاملات میں ہائی لیول پہ نہیں ہے. عوام ان کو ہائی لیول پہ نہیں سمجھتے، نارمل بیچارے غیر معروف اپنے دندہ تجارت میں. لیکن وہ لوگ جو تبلیغ، دعوت، دین، دروس، عوام کے اندر ان کے چرچے سچے یا جھوٹے ہم جیسے لوگوں کے، ہم لوگوں کے لیے ایک اور دو قرآن مکمل پڑھنا یہ کوئی فخر کی بات نہیں کہلائے گی. ہم لوگ جو دین کے دائی، مبلغ اور فکر مند بنتے ہیں ان پر زیادہ بار ہے کہ وہ عام لوگوں سے بڑھ کے اپنا تعلق قرآن سے جوڑیں. عام لوگوں سے زیادہ ان کو قرآن یاد ہو، عام لوگوں سے زیادہ قرآن سمجھ کے پڑھنے والے ہو، عام لوگوں سے زیادہ قرآن کو مکمل کرنے والے ہو. ورنہ آپ دیکھیں، ایک آیت اور سنا دوں آپ کو، میں پھر بات کو پوری کر دوں تاکہ ان باتوں کا خلاصہ ہو جائے کہ ہم کیوں قرآن سے جڑنے کا آپ پر دباؤ بناتے ہیں، کیوں قرآن سے محبت کا کہتے ہیں، کیوں قرآن کی تعلیم کا کہتے ہیں، کیوں قرآن سے جڑنے کا کہتے ہیں. ایک آیت صرف اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو ہمارے ذکر سے منہ پھیرے، اعراض کرے. ذکر کا مطلب قرآن. ذکر کے کئی معنی ہیں. ایک معنی کیا ہے ذکر کا؟ نصیحت. کیا مطلب؟ قرآن. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، قرآن کو اللہ نے ذکر کہا. جو ہمارے ذکر سے منہ پھرے یعنی اعراض کرے، اللہ کی کتاب سے دور رہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی زندگی معیشت تنگ کر دیتے ہیں. زندگی تنگ ہو جاتی ہے، اطمینان، چین، سکون، راحت، فرصت ختم. ہمیشہ الجھاؤ زندگی کے اندر. ایک مصیبت گئی، دوسری آئی، دوسری گئی، تیسری. کیوں؟ اللہ کے ذکر سے منہ پھیرا ہوا ہے. اور اللہ کے رسول ابن حبان کے اندر ہے معیشت الضنکا، زندگی تنگ کر دیتے ہیں. اس سے مراد اللہ کے نبی میں عذاب قبر ہے کہ اس کو قبر میں عذاب ہوتا ہے جو اللہ کے ذکر سے منہ پھیرے. وَنَحْشَرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائیں گے. وہ کہے گا ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، پروردگار میں تو دنیا میں اچھا بھلا دیکھتا تھا، اچھی آنکھیں تھی میری، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا قیامت کے دن؟ قبر میں عذاب دے کر قیامت کے دن اندھا اٹھایا، کیوں اٹھایا؟ اللہ جواب دے کذالک اتتک آیاتنا، یہ اسی لیے ہوا کہ تیرے سامنے میری آیتیں آتی تھی. وہ لوگ چوکنے ہو جائیں اس میں جن لوگوں کے پاس حق پہنچ چکا، قرآن، سنت، صحیح مسئلہ، صحیح عقیدہ، صحیح نظریہ، دلیل، سب کچھ پہنچ چکا، پھر بھی وہ عمل نہیں کر رہے ہیں، پھر بھی دین میں نہیں آ رہے ہیں،
ان کے پاس کئی ریزن ہے اس سے دور ہونے کے، سماج، دنیا، دوست، احباب، بیوی، بچے، کوئی نہ کوئی وجہ سے وہ صحیح بات پر عمل کرنے سے اپنے آپ کو روک رہے ہیں. ان کو چوکنے ہونا چاہیے اس آیت کو سننے کے بعد. کذالک اتتک آیاتنا، یقیناً یہ ایسے ہی ہے کہ تیرے پاس میری آیتیں آ چکی تھی، فنسیتہا، تو نے بھلا دیا. اور وہ لوگ بھی چوکنے ہو جائیں جو اللہ کی کتاب کو بھول جاتے ہیں. یاد کیا، نہیں پڑھا، اتنا دور ہوا کہ بھلا دیا، وہ بھی چوکنے ہو جائیں. ان کے لیے بھی یہ دردناک بات ہے. تیرے پاس آیت آئی تھی، دین پہنچ چکا تھا، تو نے بھلا دیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی لیے آج ہم نے تجھے بھلا دیا. اللہ کے ذکر سے منہ پھیرنے کا اتنا بڑا نقصان. تو سب انشاءاللہ قرآن سے جڑیں گے، اس مہینے میں جڑیں گے. ایک اور قرآن سے جڑنے کا طریقہ یہ درس ہے. صحیح مسلم شریف کی حدیث میں ہے نا، کچھ لوگ جو اللہ کے گھروں میں جمع ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، آپس میں اس کا درس کرتے ہیں، اللہ نزلت علیہم سکینہ، اللہ ان پہ سکینت نازل کرتا ہے. وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے. فرشتوں میں ان کا ذکر ہوتا ہے. کن لوگوں کا؟ جو درس قرآن میں. تو ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ کو ہر بار کچھ نہ کچھ نئی آیتیں ترجمے کے ساتھ میں سکھائی جاتی ہے، تو اس میں بھی آپ شوق کے ساتھ آئیں. اور رمضان کے مبارک موقع پر جہاں نئے لوگ دین سے جڑیں گے ان کو ساتھ لے کے آئیں، تاکہ ہمارے یہاں لانے سے اور محنت کرنے سے وہ ایک مہینے کا دیندار زندگی بھر کا دیندار بن سکیں. کریں گے انشاءاللہ. اللہ توفیق دینے والا. اللہ ہم لوگوں کو اپنی کتاب سے جڑنے کی توفیق دے، اس سے محبت کی توفیق دے، اس کو پڑھنے کی، اس پہ عمل کی اللہ توفیق دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.